اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جرم تھا۔ پورے پشتون بیلٹ کو طالبان کے حوالے کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ حکومت تو وقت پورے کرے گی اور کرنے بھی چاہیے۔ جب وہ تحریک بن رہی تھی تب بھی میں ایک سیاسی پارٹی کا حصہ تھا، عوامی نیشنل پارٹی کی یوتھ ونگ کا میں مرکزی چیئرمین تھا۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے، میری اپنی رائے، اپنی سوچ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پالیٹکس سیاسی پارٹی کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تو وہ چونکہ تحریک ہی ہے اور ابھی تک دی اور ابھی تک ہے، تو ہم نے اس لیے ایک سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا۔ وہ سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ تحریک چند نکات پر مخصوص عرصے کے لیے ہوتی ہے، اور لانگ ٹرم پالیٹکس ایک دفعہ مطلب جیسے میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ وہ سیاسی پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اس لیے ہم نے ایک سیاسی پارٹی بنائی۔ ان کا آگے کا کیا ارادہ ہے وہ تو وقت کے ساتھ وہ خود ہی بتائیں گے۔ پورے پشتون بیلٹ کو طالبان کے حوالے کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور یہ مذاکرات کی آڑ میں وزیرستان اور جتنے بھی قبائل پورا پشتون بیلٹ ہے ان کو طالبان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ پس پردہ مقاصد ان کے جو بھی ہوں اور منصوبہ ان کا جو بھی ہو، پروجیکٹ ان کو جو بھی ملا ہو، نتائج اس کے اس دفعہ اتنے بیانک ہوں گے کہ ریاست سہ نہیں پائے گی۔ جو عوامل ہمیں اس نہج پر لے کر آ گئے ہیں، ہم انہی کو پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو افغانستان میں جو ہوا یا ابھی بھی مذاکرات کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، اور یہی پالیسیاں ہم اس موجودہ معاشی اور جو ہماری پوزیشن ہے اس پر لے کر آئے ہیں، اور ہم بجائے سدھرنے کے اور بجائے اصلاح کے اسی روش اور اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب کے دور میں جو سیویلین سپیس انہوں نے سرنڈر کیا تھا، اور جتنی انسانی حقوق کی پامالی ہم دیکھ رہے تھے، اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جرم تھا۔ تو اس کی حد تک تو اب ظاہری بات ہے وہ سیویلین سپیس ری گین کرنا یا جس لیول تک انسانی حقوق کی پامالی پہنچ گئی تھی، اس کو اس سٹیج سے ٹھیک کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم جب بھی کوئی فورم ہوتا ہے، جب بھی کوئی میڈیا، ہم اپنا جو مدعا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، اور یہ بات ہمیں ہمیشہ ہماری ہوتی ہے کہ فرق محسوس ہونا چاہیے اور عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ عمران خان کا تو بیان یا جھوٹ پر اس لیے مبنی ہے کہ جب تک وہ اقتدار میں رہے تو ہر وہ فرد، ہر وہ صحافی، ہر وہ جج جس نے رول آف لاء کی بات کی، کانسٹیٹیوشن کی بات کی، اس کو انہوں نے زیر عتاب بنایا، چاہے وہ فائز عیسیٰ صاحب ہو یا ہمارے صحافی بھائی ہوں یا ہمارے سیاستدان ہوں، تو کسی کو نہیں چھوڑا۔ اب جب وہ اقتدار جو ان کو دیا گیا تھا وہ اب ان کے پاس نہیں رہا، تو اب وہ پھر سے انقلابی بننے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ دوغلاپن اس طریقے سے عوام کو زیادہ دیر دھوکہ دیا اس لیے نہیں جا سکتا کہ آج کل سب کچھ ریکارڈ پہ رہتی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ کی جو پرانی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، پرانے جو آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہ اسٹریٹ اوے ریکارڈ پر آ جاتے ہیں۔ علی وزیر کا کیس جو ہے وہ اس پورے نظام کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ کیا سچویشن اس ملک میں عدلیہ کی، انسانی حقوق کی، پارلیمان کی۔ تو اس پہ بالکل ایک منظم سیاسی لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن جس لیول کا پریشر بلڈ کرنا ضروری ہے اس کے کیس میں، وہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ حکومت تو وقت پورے کرے گی اور کرنے بھی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وقت سے پہلے اگر
انتخابات ہو اور کوئی اسٹرکچرل ریفارمس اگر ہم نہ کرنے کا ارادہ کسی بھی سیاسی حکومت کا ہو، جو بھی یہاں موجودہ ہو یا اگر کوئی نیا ہو، تو حالات نہیں سدھریں گے.